ہمارے عقائد میں شرک ہے کہتے ہیں، جبکہ نہیں ہے اہل حدیث کے پاس شرک، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، بعض لوگ میں بڑی کثیر تعداد ہے، ٹھیک ہے، دیوبندیت والے، بریلویت والے، یہ لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ ہم صحابی رسول کے مطابق اور ان کے شاگرد تابعی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد جو ہم سے پہلے سلف صالحین گزرے، ان لوگوں کے مطابق صحیح دلائل جو ہمارے پاس پہنچے ہیں صحیح سند کے ساتھ، وہ دلائل کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے مطابق ہم بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اس کے 1000 دلیلیں دیے جا سکتے ہیں اور زیادہ بھی انشاءاللہ، قرآن و حدیث سے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے یہ مختصر وقت میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو یاد کریں۔ لوگ کہتے ہیں ایک دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے عالم کا جو ہے میرے سے مناظرہ ہوا تھا، ان سے مناظرہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ، ہمارے پاس دلیل ہے سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا انی قریب، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور پھر سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 بھی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ آیت اور دیگر آیت۔ تو انی قریب جو اللہ نے کہا ہے اور معکم اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں، اس سے مراد اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ، ایسا کہا دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک عالم نے ہم سے مناظرے میں۔ ہم نے کہا یہ آیت کی تفسیر آج آپ بہتر سمجھیں گے یا صحابہ بہتر سمجھے تھے؟ ہم نے کہا یہ بات تو انہوں نے کہا صحابہ بہتر سمجھے۔ ہم نے کہا دلیل دیجئے صحابہ نے کیا سمجھے تھے؟ نہیں ہے دلیل تو دلیل ہم دے رہے، لیجئے، درج کریے، اور اپنا عقیدہ بھی یہ بنا لیجئے کہ اللہ عرش پر ہے، کیونکہ صحابہ رسول نے کہا اللہ عرش پر ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرح حدیث النزول صفحہ نمبر 126 پر حوالہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے درج کیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہوا علی العرش، اللہ عرش پر ہے، وعلمہ معہم، اور اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول نے کہا ہوا علی العرش وعلمہ معہم، اس آیت میں یعلمو کا بھی لفظ جو ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا، سورہ حدید آیت نمبر 4 سے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے۔ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے کہنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 149 ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اسی طریقے سے ہر ایک سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک کرسی ہے، اس کے 500 سال کے فاصلے پر ایک پانی ہے، سمندر ہے، اس پانی پر اللہ کا عرش ہے، والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، اور اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو کہنا ہے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید حدیث 149، اور سند حسن لذاتہ ہے، الحمدللہ، ٹھیک۔ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ مفسر ضحاک بن مزاحم رحمت اللہ علیہ 106 ہجری میں انتقال کر گئے، انہوں نے فرمایا ہے، اور ان کا ایک قول لکھا ہوا ہے تفسیر تبری جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 10 پر، وہ کہتے ہیں ہوا فوق العرش وعلمہ معہم اینما کانوا، وہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر ہے اللہ، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ اکبر۔ تو ہم نے 2 صحابیوں کے بھی جو ہے عقیدے کو آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اور ایک تابعی کی بھی دلیل ہم دے دی۔ تو ہمارے پاس یہ دلائل کے مطابق ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے الحمدللہ
اہل حدیث مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے۔